بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا نام رفعت فاطمہ ہے. میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور میں 6 سال سے اپنی امی پاپا کے گھر پہ ہوں. میرے سسرال والے اور ہسبینڈ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں اور بات بات پر مار پیٹ کرتے ہیں. میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے مار پیٹ کر نکال دیا اور میرے ہسبینڈ کو سعودی عرب بھگا دیا. اور 6 سال ہو گئے ہیں، کبھی بات نہیں کرنے دی. اور اب میرے ہسبینڈ کا آن لائن دوسرا نکاح کر دیا. میرا سب جہیز اور زیور میرے ساس اور سسر کے پاس ہے. میں نے کورٹ میں کیس دائر کیا ہوا ہے. کورٹ بھی میرے ہسبینڈ کو بلا نہیں پا رہے ہیں اور میں بھی اب وہاں جانا نہیں چاہتی. پلیز میرے مسئلے کا حل بتائیے. کیا میں ایک طرفہ طلاق یعنی خلا کی بات کر رہی ہیں جی لے سکتی ہوں؟ اگر ہے تو کیسے؟ اور کیا مجھے عدت کرنی ہوگی؟ بہت لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر بیوی اور شوہر 3 سال بات نہ کریں اور ہسبینڈ خرچہ نہ دے تو خود طلاق ہو جاتی ہے. ایک خرافات ہمارے یہاں سماج میں ہے. یہ صحیح یا غلط؟ پلیز میرے مسئلے کا حل بیان کیجیے. ہمارے ہسبینڈ نے 6 سال سے بات بھی نہیں کی، نہ ہم کو واپس لینے کے لیے بولتے ہیں. ڈیورس دے رہے تھے، بولتے ہیں ساس سسر بولتے ہیں ہم نے تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی، تم کو یوں ہی بڈھی کریں گے، طلاق نہیں دیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس طریقے کا مسئلہ ہے تو حاکم شرع سے رجوع کیا جائے. اپنے مجتہد سے، اپنے مرجع سے آپ رجوع کریں. پھر وہ جو ہے وہ اپنے وکیل جو ہے اس کو اجازت دے گا کہ وہ طلاق خلا کی جو فارمیلٹیز ہے وہ پورا کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس خرافات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شادی یا عقد جو ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے کہ 3 سال بات نہیں کیا تو نکاح باطل ہو گیا یا ختم ہو گیا، 6 سال بات نہیں کیا. اگر ایک آدمی مثلا گونگا ہے اور وہ شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ تو اس نے ساری زندگی کبھی بات ہی نہیں کی تو اس کا تو ڈے 1 سے ہی مثلا یہ کہا جائے تو نکاح نہیں. یہ ایسا خود سے نکاح جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتا ہے، اس کو نکاح کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو آپ حاکم شرع سے یا ان کے وکیل سے رابطہ کریں اور وہی جو ہے. اس کے علاوہ خلع کا مسئلہ جو ہے بہت حساس ہے. آپ کا لوکل عالم دین، آپ کے محلے کا جو مولانا ہے وہ خلع کے فارمیلٹیز کو پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ سے کوئی کہتا بھی ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. صرف وکیل مطلق جو ہوتا ہے جو آگے مجتہد کا جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے، میں پونے سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارے اسلام میں بیوٹی پارلر میں جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے. السلام علیکم. لیکن ایک یہاں پہ ایک کلوز بھی ہے. کلوز بھی ہاں وہ یہ ہے کہ یونیسیکس جسے کہا جائے اس طریقے کا نہ ہو کہ جہاں پہ مرد اور عورت دونوں آتے ہیں. صرف خواتین کا اگر کوئی پارلر ہے تو وہاں بالکل جاب خواتین کام کر سکتی ہیں. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے میری ماں کا 6 سال پہلے انتقال ہو گیا. ان کی کچھ پراپرٹی بھی ہے لیکن میرے ممی کے بھائی بہنوں کا کہنا ہے کہ ماں کے انتقال ہونے کے بعد بیٹی کا حق ہوتا ہے بیٹے کا، کیونکہ بیٹے کا حق ہوتا ہے بیٹی کا نہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم کو پلیز بتائیے. پلیز اس کی تفصیل سے جواب دیجیے تاکہ ہم یہ اپنا مسئلہ حل کر سکیں. ماں باپ جب بھی کوئی والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ارث جو ہوتا ہے وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو ملتا ہے. یا ایام فاطمیہ ہے ہی اس بات کے لیے کہ بیٹی کو اس کو حق نہیں ملا. تو پھر وہ جو چاچا ہیں جو نہیں بتا رہے ہیں تو ان سے پوچھے گا ایام فاطمیہ میں آنسو کس بات پہ بہا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب، میں عورت ہوں، نام شو نہیں کروں گی. میرا سوال یہ کہ اگر شوہر بیوی پر توجہ نہ کرے، نہ عزت کرے، طلاق دینے کی دھمکی دے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی ایسا عمل یا دعا بتا دیجئے کہ جس سے عزت کرنے لگے، شوہر میرے گھر اجڑے نہ. ایک ذکر ہے یا مانعو. یا مانعو کا ذکر جو ہے آپ ہر واجب نماز کے بعد 161 ٹائم جو ہے آپ اس کو دہرائیں. انشاءاللہ جو ہے یہ جو موانع ہیں، یہ جو ہنڈرنس ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمیں صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ دینے کا طریقہ بتائیے. سورہ فاتحہ سب کو پتہ ہے کہ سورہ حمد پڑھنا ہے. بسم اللہ کے بعد سورہ حمد پڑھیں. اس کے بعد اس جو بھی ایسے سمپلی کہہ دیں کہ اس سورے کا جو کچھ بھی ثواب ہے میں اسے جو ہے اہل بیت کی شان میں ہدیہ کرتا ہوں، یا
اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں تو میں اس کا جو کچھ بھی میں اس کو اگر اہل بیت کے لیے ہے تو اس سورے کو ہدیہ کرتا ہوں، اگر مرحومین کے لیے تو اس کے ثواب کو میں اپنے فلاں مرحوم کو ہدیہ کرتا ہوں. بہت سمپل ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں منڈے سیٹرڈے سفر کرتا ہوں بزنس کے لیے. ایک فکس پلیس پہ جو میرے گھر سے 60 کلومیٹر ہے وہاں میں پوری نماز پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں وطن سے کوئی اور سٹی میں جاؤں تو وہاں پہ پوری نماز پڑھوں یا قصر؟ اور اگر دوسرے سٹی میں بزنس کے کام سے گیا 1-2 مہینے میں ایک بار تو وہاں پہ پوری نماز ہوگی یا قصر؟ میں آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں. یہ جو ایسے جو فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 4 دن سے زیادہ اگر آپ فریکوینٹلی کسی دوسرے شہر میں ٹریول کرتے ہیں جاب کے پرپز سے یا ایجوکیشن پرپز سے تو وہاں پر آپ کی نماز پوری رہے گی. اگر 2 دن جا رہے ہیں تو وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی تو ان کی 2 دن کے لیے نماز قصر رہے گی. اگر آپ بزنس ٹرپ میں مہینے 2 مہینے میں کسی ایک شہر پہ جاتے ہیں 1 دن 2 دن کے لیے تو وہاں پہ بھی نماز جو ہے وہ قصر ہی رہے گی. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا نام علی عباس ہے. میری کہیں جاب نہیں لگ رہی ہے اور میں نے کپڑوں کی شاپ اوپن کی تھی، اس میں بھی نقصان ہو گیا. مجھے آپ سے گزارش ہے کچھ بتائیے تاکہ میرا کاروبار چلنے لگے. سمپل ہے کہ وہ آپ نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ کو جو ہے وہ اپنے جسے کہیے کہ اپنے روٹین میں بالکل ڈال لیں. انشاءاللہ سورہ کی برکت سے تمام مالی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور مالی اور دنیاوی حاجات کے لیے امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ توسل کریں کہ وہ ان کے بارے میں ہے کہ آپ دنیاوی حاجت کے لیے جو بھی حاجت ہوتی ہے اگر ان کے واسطے سے مانگا جائے تو پوری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا مسلمان لڑکی یا لڑکے کا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی سے عقد کر سکتا ہے لیکن مسلمان لڑکی غیر مسلمان سے شادی نہیں کر سکتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میرے شوہر پہلے نماز روزہ کرتے تھے لیکن اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور میرے کہنے پر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا دیکھو نا، مجھے جب کرنا اور پڑھنا ہوگا کروں گا. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو صرف ایک بار متوجہ کریں. لیکن آپ ان کے پیچھے پڑھنے سے نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ آپ کا وظیفہ ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ خالی ان کو ایک بار متوجہ کر دیں کہ مثلا وقت نماز ہو گیا ہے تو آپ نماز کے مصلی پہ آ جائیں. اس کے بعد ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے جب سوال ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے کیوں نہیں کہا تو آپ یہ کہہ سکتی میں نے اپنی ذمہ داری امر بالمعروف کی پوری کر دی. اس کے بعد کسی کو پکڑ کے مصلی تک نہیں لایا جا سکتا. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میں گوا سے طاہر. ہمارے امی کا سوال ہے 14 معصومین علیہم السلام اہل بیت کی زیارت کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور سب نیک بیبیوں سلام اللہ علیہ کی زیارت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری امی کا دوسرا سوال ہم بعد میں بتا دیں گے. ان کی امی کا دوسرا سوال بالکل نماز آپ زیارت کی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال ان کی امی کا ہے نانا نانی دادا دادی ماں باپ بہن بھائی جو انتقال ہو چکے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد ان سب کے نام سے ان کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر فرض نماز کے لائف لیے ٹائم کچھ ہے؟ قضا نماز ادا کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. جب آدمی کو موقع ملے اپنے مرحومین کے لیے وہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب جب واجب نماز کا وقت آ جائے تبھی قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر بہت مارتے ہیں اور شراب پیتے ہیں. اب کوئی ایسی دعا بتائیں کہ شراب چھوڑ دیں مجھے مارنا بھی چھوڑ دیں. ان کے لیے بھی میں جو ذکر میں نے بیان کیا ہے جی یا مانعوں کا ذکر کریں کم از کم ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. جب ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ممکن ہے کہ شوہر صاحب جو ہیں وہ ان کی بات بھی مان لیں گے شراب بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. 161 ٹائمز. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. اسلام میں دہیج کا کیا حکم ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دہیج دیا تھا؟ زہرا فرام ٹورنٹو. جی. جہیز کا ایک 2 مسئلہ ہے. ایک جو اسلام میں قاعدہ ہے، دوسرا جو مسلمانوں کے درمیان میں قاعدہ ہے. جی. اصل دہیج یہ ہے کہ دہیج
کو آمادہ کرنا وہ مہر کی رقم سے ہے. جی اسی لیے مولا کائنات کو حکم دیا پیغمبر اسلام نے کہ آپ جائیے مہر کا انتظام کیجئے. پھر جو مہر کی رقم مولا کائنات نے دی اس میں سے جو ہے جہیز کا انتظام کیا گیا. لیکن ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ ہے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کا ذکر اگر کیا جائے تو ساری کی ساری مصیبت جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ہے، لڑکی کے والدین کے اوپر ہے کہ وہ ساری چیزیں اسے خرید کر کے آمادہ کر کے بالکل لیا کر کے دے دینا ہے کہ یہ جاؤ. بھیک مانگتے ہیں بھکاری ہوتے ہیں، دوسرا اسٹائل سے کرتے ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ یہ تو آپ دیں گے ہی، جی مجھے تھوڑی نہ دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی وہ بھی ایک کیس آیا ہے، اس میں باقاعدہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ گھر میں موٹر سائیکل ہے لیکن ہمیں موٹر سائیکل چاہیے تاکہ ہماری لڑکی کی شادی ہو تو اپنے داماد کو دیں. اچھا، اس طرح کی ہماری خرافات اور یہ ایسی رسمیں جس سے کہ خاندان پہ بگڑتے ہیں، طلاق تک کی نوبت آتی ہے اور خوشگوار زندگی نہیں گزرتی ہے. تو یہ بھیک مانگتے ہیں، جو لوگ جہیز مانگتے ہیں نا یہ بھیک مانگتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 7 سال سے جیل میں قید ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، باہر نکلنے کے لیے کوئی دعا کیجیے. عمل داؤد، عمل داؤد اگر وہ انجام دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے ان کے جو بھی عزیز زندانی ہے وہ رہا ہو جائیں گے. 13 14 15 چاند کی تاریخ میں جی ایام 20 میں. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد جاوید کارگل سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی زوجہ کو اگر طلاق دوں تو میری جو ساس بیوی کی ماں ہیں ان کے ساتھ میرا رشتہ محرم رہے گا یا نا محرم رہے گا؟ مجھے امید ہے آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. چینل میں ایک ایسا واحد شیعہ اسلامک چینل ہے جس سے میں اور میرا پورا خاندان فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پہلے تو فائدہ یہ اٹھائیے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں. جی جواب یہ ہے کہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے جو طلاق کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ ہے زوجہ، یعنی زوجہ کی جو ماں ہے ان سے محرمیت کا رشتہ. وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم پیر کے مسح کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ ذاکر کہتے ہیں کہ جس جگہ وضو کر رہے ہیں وہاں سے ہٹے بغیر پیر کا مسح کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کھڑے ہو کر پیر کے مسح میں بہت زحمت ہوتی ہے یا نہیں جھک پاتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں مسح کے لیے جو ہے پیر کا مس کرنا ہے یا سر کا مسح کرنا ہے تو اس میں جگہ کی شرط نہیں ہے، اس میں ہاتھ کی رطوبت کی شرط ہے. اگر آپ مثلا یہاں سے 20 فٹ کی دوری پہ کوئی بینچ ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں تک جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا ہاتھ خشک نہ ہو جائے. چونکہ اگر ہاتھ خشک ہو گیا تو پھر مسح نہیں ہو سکتا، مشکل ہو جائے. ہاں، ورنہ ڈسٹنس جو ہے وہ اس میں مسح کی کوئی شرط نہیں ہے. شکریہ. مولانا اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میں بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشان ہوں. میرے گھر کا بہت مسئلہ ہے، بہت سال گزر گئے، مجھے اپنا نہیں کچھ نظر آ رہا ہے. میرے اپنے ریلیٹیوز قبضہ کر رکھا ہے، میرے ہسبینڈ کے چچا ہیں. پلیز بتائیے ہم ایسا کیا کریں؟ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے. وہ پتہ نہیں کیا پانی پہ پڑھ کر ہمارے گھر پر پھینک دیتے ہیں. ہمیں سر درد، پورا جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم جھگڑتے ہیں. بہت سمجھ میں نہیں آتی ہم کیا کریں. دیکھیے یہ تو اس میں بہت سارے مسائل ایک ساتھ انہوں نے بیان کر دیے ہیں، تو اس میں تو کچھ تو قانونی مسائل ہیں. اگر آپ قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو وہ اختیار کریے. دوسرا یہ کہ معوذتین جو ہے آپ ریگولر پڑھیے انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے سب سے پہلا خطرہ جیسے کہ 3-4 بار آج ذکر ہو گیا کہ کچھ اوپر کا ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے معوذتین جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس کو جو ہے ریگولر پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسائل دور ہو جائیں انشاءاللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا کائنات کہا. مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات مولانا نام کی بہت عزت و احترام ہے کیونکہ علی علیہ السلام کو کہا گیا. تو پھر آج معاشرے میں ہر ذاکر کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ مولانا ور ڈرائیو ہوا ہے مولا نام سے، اس کو واضح کریں. لکھنؤ سے ایک بہن سوال کر رہی ہیں. مولانا جو لفظ ہے، مولانا کے صرف ایک ہی معنی نہیں ہے، بہت سارے معنی ہیں. اور یہی اختلاف ہے حدیث غدیر کا بھی کہ یہاں پر مولا کس معنی میں ہے، دوست کے معنی میں ہے، بھائی کے معنی میں ہے کہ آقا مولا کے معنی میں ہے. یہاں پر جو عام طور پر مسامحتاً جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے علماء کرام کے لیے مولانا،
وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اس لیے لفظ مولا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر وہ مولا کہ جس کی اطاعت واجب ہے، یہاں پہ بھی حالانکہ جسے کہا جائے کہ واجب آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا عالم ہے، آپ کا ہادی و رہبر ہے تو اس کی بھی اطاعت واجب ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک امام معصوم کی. اور رہی بات، یہ ایک لفظ ہے جو بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ لفظ امام جیسے ہے، جی یہ کہا جائے کہ آپ نے امام جماعت کو کیسے امام کہہ دیا، جی تو وہ بھی لفظ امام ہے، اور امام معصوم کے لفظ امام آ رہا ہے، تو یہ صرف ایک اشتراک لفظی ہے جی جو ایک ورڈ ڈفرینٹ میننگز میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ نعوذ باللہ یہ مولانا اور وہ مولا میں یقیناً زمین آسمان کا فرق ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کوئی شیعہ ہمارے سامنے علماء کو اور ہمارے مرجع کو کھلے عام گالیاں دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ عاشو زیدی سینتھل سے سوال ہے. 90%. کسی آغا یہ تو آپ علماء سے سنا ہے کہ کسی مومن کو گالی دینا عیب ہے، گناہ کبیرہ ہے، جی. جائے کہ آپ کسی عالم کو، کسی مرجع کو گالی دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے نہ کہنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ قطعاً سب برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ اسلام میں قطعاً اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. بلکہ گالی دینا حرام ہے. حرام ہے. جی. یہاں تک کہ جو لفظ اسلام نے چنا ہے کسی کو کچھ کہنے کے لیے وہ ہے لفظ لعن. جی. اور لفظ لعن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لفظ جی. ہے کہ اللہ سے آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے، پروردگار تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، تو اپنی رحمت کو فلاں شخص سے مثلا دور کر دے. اس سے خوبصورت لفظ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. جی. تو یہاں تک کہ جب ہم کسی کو کچھ برا بھی کہتے ہیں، ظالم کے لیے بھی لعنت اللہ علی القوم الظالمین بھی جب کہتے ہیں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کو دور کرتے ہیں. تو چھ برس ہے کہ اگر آپ کسی عالم کو، کسی مرجع کو، کسی مجتہد کو اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو وہ بہرحال وہ زیادہ گنہگار ہے، اور وہ اپنا خود حساب کرے کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا. چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مزارات میں 14 معصومین کو شامل کرنا ہوتا ہے یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نیابت میں نظر ہونی چاہیے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور دنیا میں موجود ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، یہ جو ہمارے یہاں جو نظر ہوتی ہے اس میں ہم ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں. جی. ہم اس چیز کو ہدیہ کرتے ہیں. جی. کہ اب ہمارا امام معصوم ہے، غیب میں ہے، ہم اس کو کیا بھیج سکتے ہیں، تو ہم نے اس سورہ کو جو ہے انہیں ہدیہ کر دیا. تو اس میں کوئی رہنا یا نہ رہنے کی کوئی قید نہیں ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کوئی مسلمان اپنا مذہب بدل دے تو کیا وہ انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رشتہ رکھ سکتا ہے جبکہ اس کے بیوی بچوں نے اپنا مذہب نہیں بدلا؟ اسلام صرف اسی عقد کو قبول کرتا ہے جس میں طرفین یعنی دونوں ہسبینڈ وائف دونوں مسلمان ہوں. جی. اگر جیسے ہی اس میں سے کسی ایک نے اسلام کو چھوڑ دیا، ویسے ہی ان کے درمیان کا جو عقد تھا وہ فسخ ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا. اب یہ جو خاتون ہے نہ اس کی کے لیے وائف ہے، نہ وہ آدمی جو ہے اس کا ہسبینڈ ہے. بینک میں جاب کرنا حرام ہے یا نہیں؟ کیونکہ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری محنت ہوتی ہے، حرام نہیں ہو سکتا. جی، بینک میں جاب کرنا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. لوگ کہتے ہیں کہ دعا تعویذ کر دیا، تو کس حد تک یہ بات سچ ہے؟ کچھ حد تک یہ بات سچ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I want to know that can I get married my son to my brother's daughter? Of course you can marry your son to your brother's daughter. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Shabbar Raza. Okay. I am from Bhopal, MP. I love it channel. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا ہی چینل ہے. My question is that the Shia masjid is pretty far from my place in Bhopal. Hence, I go to a Sunni masjid many times and fulfill the namaz with taqiyya. Some Shia comment on me that what are you doing, man? Oh man, what are you doing? Or you are doing wrong. Please give me answer so that I can give them answer. A true believer in Wilayat Ali ibn Abi Talib alayhi salam, but think masjid be it anyone's home or Allah's home. بالکل ان کا کہنا صحیح ہے کہ یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے. اگر آپ کے نزدیک برادران اہل سنت میں کسی کی مسجد ہے، آپ وہاں جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے اس میں جو قید رکھی تقیہ، جی،
تقیہ کی شرائط میں تبھی آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے جب آپ کو جان کا خطرہ ہو، جی اور یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یہاں پڑھیں یا یہاں نہ پڑھیں. یہاں پر تقیہ کی شرط اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ہاتھ کھول کر کے جیسے نارمل طریقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، پھر آپ اگر تقیہ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس سجدگاہ بھی نہیں ہے. جی تو یہ اس طریقے سے اگر آپ نماز ادا کرتے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو مسجد دور ہے، کوئی ایسی جگہ آپ کو ملتی ہے جہاں پر آپ اپنے تمام ارکان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں تو وہاں پر نماز ادا کریں، نہیں تو اپنی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں. یا اگر وہاں پر ہر مسجد میں جو ہے وہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے، آ جائے گا تو اس کو جان سے مار دیں گے، نہیں. اگر وہاں کے لوگ آپ کو، جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی برادر اسلام میں سے کوئی آ جائے، کوئی مسلمان آ جائے، ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے اس میں اکثر لوگ آتے ہیں. ہاں ہر مسجد میں ہمارے یہاں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کا گھر ہے. جی وہ کس فکر کا ہے، کس مسلک کا ہے، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. اگر وہ مسجد کے لوگ الاؤ کرتے ہیں تو آپ اطمینان سے نماز پڑھیں، اس میں تقیہ کی کون سی بات ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت اسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.